بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے پیر و مرشد حضرت جی مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بچپن کے چند واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں، جو یقیناً حضرت کے چاہنے والوں کے لیے کسی سوغات سے کم نہیں ہے، اور حضرت کے ان واقعات میں ہمارے لیے بہت سی نصائح بھی چھپے ہوئی ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ میرا کوئی خاص مطالعہ نہیں ہے، میں ناقص العلم و ناقص المطالعہ آدمی ہوں، لیکن بہرحال اللہ کی توفیق سے بچپن سے پڑھنے پڑھانے ہی کی دنیا میں رہنے کا موقع ملا ہے، اس لیے کچھ عرض کرنا ہے کہ میری پیدائش جس گھرانے میں ہوئی وہ ایک متوسط عام گھرانے کی طرح دیندار اور سادہ گھرانہ تھا، لیکن میرے والد حضرت مولانا سعید احمد رحمہ اللہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے۔ 1955 میں دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہوئی۔ وہ عالی استعداد کے مالک اور بہترین مدرس تھے۔ ابتدا سے کافیہ تک کی میری تعلیم و تربیت والد صاحب کے ذریعے ہوئی۔ میں نے حفظ بھی انہی کے پاس کیا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں 7.25 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اردو، فارسی اور عربی، نحو و صرف، منطق اور اس وقت کی تمام ضروریات کی جو چیزیں تھی وہ پڑھائی۔ اس وقت میرے ساتھ میرے بڑے بھائی مولانا محمد سفیان صاحب بھی پڑھتے تھے، اور ہم دونوں نے والد صاحب ہی سے یہ چیزیں پڑھی۔ بعد میں ہماری تعلیم مدرسہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ میں ہوئی، وہاں سے میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا۔ ذوق مطالعہ یقیناً والد ماجد رحمہ اللہ ہی کی برکت سے پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کے لیے کوئی خاص انداز اختیار کیا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے 6-7 سال کی عمر سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوق لگ گیا تھا۔ والد صاحب اپنے معاشی حالات کی کمزوری کے باوجود کتابیں جمع کرنے کے شوقین تھے، خریدتے رہتے تھے، اور ان کے پاس ان کی اقتصادی حیثیت کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں کتابیں تھیں، اور ان کا مستقل مشغلہ مطالعہ تھا۔ حالانکہ بسا اوقات ان کی تدریس کے لیے اس مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایسا بہت ہوتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس پڑھانے کے لیے عربی کا کوئی طالب علم نہیں ہوتا تھا، صرف حفظ پڑھاتے تھے، اور بہت سی مرتبہ عربی کے طلبہ ہوتے تھے، لیکن تدریسی مطالعے کی مجبوری کے علاوہ بھی ان کا مزاج مطالعہ کرنے کا تھا، تو غالباً انہی کی برکت سے یہ عادت پڑی ہوگی، اور وہ عادت اس طرح ترقی پذیر ہوئی اور آگے بڑھی کہ میں 10 سال کی عمر میں کئی کتابیں مکمل مطالعہ کر چکا تھا، جن میں تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی جلد اول میں نے 10 سال کی عمر میں مکمل پڑھ لی تھی، اور اس زمانے میں سیرت حلبیہ کا اردو ترجمہ مولانا محمد اسلم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے قسطوار شائع ہو رہا تھا۔ یہ بات ہے 80 کی دہائی کی۔ میری پیدائش 1969 میں ہوئی ہے، تو یہ سن 78 یا 79 کی بات ہوگی۔ اس کی قسطیں آتی رہتی تھی تو میں وہ بھی پڑھتا رہتا تھا۔ وہ پوری کتاب میں نے اسی عمر میں پڑھ لی تھی۔ اس کے علاوہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت عالم بھی بچپن ہی میں پڑھی، اور اسی طرح کی اور متعدد کتابیں اپنی درسی ضروریات کے علاوہ پڑھی۔ مطالعہ کرنے کی ایک عادت سی ہو گئی تھی، اور یاد ہے کہ اتنی زیادہ عادت تھی کہ میں کھانے کے وقت بھی پڑھتا رہتا تھا۔ یہ تقریباً 10 سال کی عمر کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد عربی تعلیم میں مشغولی ہوئی، لیکن وہ جو مطالعے کا ذوق پیدا ہوا تھا وہ چلتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔